بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ابھی سے تھوڑی ہی دیر میں امریکی صدر سے ملاقات شروع ہونے والی ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ کیا معاملات سامنے آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے میٹنگ جو ہے۔ یہ میٹنگ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے، یہ تو obviously بہت پہلے فکس ہوا ہوگا کیونکہ 250th اینیورسری جو ہے اس کی فارمیشن آف دی کانٹیننٹل آرمی، یہ شروع میں کانٹیننٹل آرمی بنی تھی، یونائٹڈ اسٹیٹس آرمی جو ہے، تو نیچرلی اس سے بہت پہلے پلان کیا ہوگا کہ ان کی وزٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد وہ جنرل کوریلا کا جو بیان آیا ہے وہ بڑا میننگ فل تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان از اے ویری essential اور an excellent partner in counter terrorism، جس کا ہندوستان میں بڑی آگ لگ گئی لوگوں کو کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیررزم پھیلاتا ہے، تو جنرل کوریلا امریکن کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کاؤنٹر ٹیررزم یعنی ٹیررزم کو روکنے میں ہمارے معاون ہیں۔ تو اس میں کلیئرٹی آ رہی تھی، ایک تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ریپیٹڈ بیانات آ رہے تھے، پھر جنرل کوریلا کا جو بیان آیا کہ پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ میں جو ایک آئی تھی سرد مہری، وہ شاید دور ہونے لگی ہے۔ اور تو میرا خیال ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو خبر آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ کو بھی ملیں گے اور وہ سیکرٹری آف ڈیفنس کو بھی ملیں گے۔ قصوری صاحب، لیکن جو پاکستان اور انڈیا کے مابین مسئلہ کشمیر ہے، جس کے اوپر ٹرمپ صاحب نے آخری بار 2019 میں اگست کے مہینے سے پہلے ایک بیان دیا تھا، اس وقت وزیراعظم عمران خان ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مسئلہ اس وقت بھی انہوں نے یہی بولا تھا کہ میں حل کراؤں گا، پھر 5 اگست 2019 ہو گیا، اس نے اس کی خصوصی حیثیت ہی ختم کر دی۔ تو آج فیلڈ مارشل صاحب یہ سارے ایشوز اس کے سامنے رکھیں گے کہ ٹرمپ صاحب آپ ہی نے یہ بولا تھا؟ پہلے پریزیڈنٹ بش بھی یہ بولتا تھا 9/11 کے بعد، لیکن وہ اپنے موقع کے اوپر بولتے ہیں، اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں۔ اب کیا معاملہ سامنے آ سکتا ہے؟ کیا چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، لازمی اٹھائیں گے وہ مسئلہ کشمیر کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ایسا فورن منسٹر رہا ہوں، کوئی میری ایسی میٹنگ نہیں ہوتی تھی، چاہے وہ پریزیڈنٹ بش سے ہو، چاہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ہو، سیکرٹری آف ڈیفنس سے ہو، میں جہاں بھی جاتا تھا مسئلہ کشمیر تو میں ضرور بات کرتا تھا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب جب جائیں گے تو مسئلہ کشمیر کا ذکر نہیں کریں گے؟ ہاں دیکھیں، ہندوستان کہتا رہے کہ جناب یہ تو پاکستان اور انڈیا نے مل کے کیا، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ ڈی جی ایم او نے ہمیں کہا تھا، اور پھر ڈی جی ایم او نے آپ کو اگر کہا تھا تو آپ ڈی جی ایم او کے پابند ہیں، آپ پاکستان کے فرما بردار ہیں کہ آپ کو کہا رکے اور اب رک گئے۔ بھئی آپ رکے اس لیے کہ آپ سمجھ رہے تھے رکنے میں آپ کا فائدہ ہے، کہ ملٹری جو ہوا یہ کہ جو جنگ جیسے گئی ہے وہ ان کے مفاد میں نہیں گئی۔ حالانکہ وہ آج کل جب ٹی وی کو آپ کیپچر کر لیں اور انڈیا میں تو کمپلیٹلی انہوں نے اس ٹیلی ویژن ان سے میں نے ڈیل کیا مینی ایئرز، فورن منسٹر اس کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی کئی ان میں کریڈیبل چینلز تھے ہندوستان میں، کئی اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ بھی تھے۔ یہ تو سارے جو ہیں ہندوستان کے سیٹھوں نے مودی صاحب کے کہنے پہ خرید لی ہیں، اور وہ عجیب و غریب قسم کی وہ زبان بولتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ ہوگی، اور مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ پاکستان کیا کہے گا، کیونکہ میں اس پروسیس سے گزرا ہوں۔ ہم امریکہ کے حلیف تھے، سیکیورٹی کونسل کے ممبر تھے، میں نے پریزائیڈ کیا سیکیورٹی کونسل پہ، اور وہاں عراق پہ امریکہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حملہ کرے گا۔ ہم نے ڈٹ کے مخالفت کی، حالانکہ مجھے انہوں نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور انہوں نے بلکہ اسپیشلی مجھے دعوت دی، یہ جو اس وقت سیکرٹری ڈیفنس تھے ڈونلڈ رمسفیلڈ، اور بڑا گارڈ آف آنر پیش کیے یہ وہ، اور کہا کہ جناب بڑی آؤ بھگت کی۔ میں بھی سمجھ گیا کہ کوئی ضرور بات ہوگی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ یہ کریں کہ ہمیں سپورٹ کریں عراق وار میں۔ میں نے کہا ہم نے پاکستان کسی صورت میں عراق وار میں نہیں کر سکتا، اور میں نے کہا آپ کو کوئی مسلمان ملک نہیں سپورٹ کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہے، بہت سے مسلمان ملک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ نام بتائیں، انہوں نے کوئی نام نہیں بتایا۔ تو میں سمجھتا ہوں جب وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو یہ کہیں گے تو ان کو یہ ایڈوائس دی جائے گی کہ پاکستان
ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی ہے، یہ نہ سعودی عرب کی طرف سے نہ ہے نہ ایران کی طرف سے ہے، کہ یہاں شیعہ اور سنی وہ ٹوٹل اسٹیٹ سٹرکچر میں انٹیگریٹڈ ہے، چاہے وہ ہماری فوج ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، ہمارا میڈیا ہو، ہماری بزنس ہو. تو اس لیے ان کو وہ یہی ایڈوائز کریں گے کہ جناب آپ ذرا پھونک پھونک کر چلیں، اور وہ یہ بھی ان کو یاد کرائیں گے، ان سے زیادہ کون فوج کو سمجھتا ہے کہ آپ جب افغانستان میں آئے تھے، اسی طرح عراق میں آئے تھے جس کا میں چشمدید گواہ ہوں، اور اس سے پہلے ویٹنام میں گئے ہیں، ایک فوجیں بھیجنا تو میں نہیں سمجھتا ٹرمپ صاحب بھیج سکیں گے فوج اپنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ریئیکشن ان کی اپنی پارٹی میں ان لوگوں کی طرف سے ہوگا جنہوں نے کو ووٹ اس بنیاد پہ دیا تھا کہ یہ وار سے نکالیں گے. جو آپ بمباری کی بات کر رہے ہیں، بدقسمتی سے ہو سکتا ہے یہ سچ ہو، لیکن اگر پاکستان کے آرمی چیف ان کو یہی کہیں گے کہ جی آپ ٹھنڈا ٹھنڈا چلیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمارے بارڈر آگے ڈسٹربڈ ہیں، ایک طرف افغانستان ہے، ایران کے ساتھ بھی ہم کوئی یہ نہیں کر سکتے ایسا کام جس میں ہمارا یہ بارڈر ڈسٹرب ہو جائے.